اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فیوز و برکات احادیث مبارکہ میں وارد ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کر کے اپنے آپ کو فیوز و برکات سے سرشار فرمائیں۔ آج یوٹیوب چینل میں اسلام کی روشنی سب کے لیے چینل میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن پاک، قرآن کریم، قرآن مجید کا تعارف اور اس کی عظمتوں کے اوپر ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ میں اپنے بی ایس پروگرام کے سے ریلیٹڈ سٹوڈنٹس کے لیے بھی آج شروع کر رہا ہوں۔ یہ میرا پہلا لیکچر ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی اس سے جہاں باقی عام روٹین کے ہمارے بہن بھائیوں کو استفادہ ہوگا، تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ طبقے کو اس سے افادہ حاصل ہوگا۔ قرآن پاک کا جو تعارف ہے، قرآن پاک وہ لاریب کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ قرآن کریم اس رب العزت اور رب عظیم عز و جل کی بے مثل و بے مثال کتاب ہے، اس کا کلام ہے جو اکیلا معبود ہے، جو تنہا خالق ہے اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالی مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کی دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور جس چیز سے جسے چاہے محروم کر دیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے، اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب کبریا، بے مثل و بے مثال محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف لے کر آئیں، اور کفر و شرک نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، اور لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کی تاریک راستوں سے ہٹا کر اسلام کی روشن اور مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی جو ابتدا ہے وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن پاک کو لانے کا شرف حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج میں کچھ آیات بلا واسطہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عنایت ہوئیں۔
یعنی اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو توریت اور انجیل کی طرح، قابل غور بات ہے کیونکہ جو توریت اور انجیل ہے وہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے، قرآن پاک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اور یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کی کثیر اسماء مبارکہ ہیں، یعنی اس کے بے شمار نام ہیں جو اس کی عظمت اور شرف کی دلیل ہیں۔ میں چند ایک نام ان میں سے آپ کی گوش گوار کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 اس کا نام جو ہم پکارتے ہیں عام روٹین میں قرآن، اور نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 کتاب، نمبر 5 مصحف، اور نمبر 6 نور۔ قرآن پاک وہ لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں، اور اس سے ہم مختلف معاملات میں فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اب میں قرآن پاک کی عظمت پر کچھ آپ کی گوش گوار کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان والی کتاب ہے، وہ کسی اور کلام کو عظمت حاصل نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کتاب کو عطا فرمائی۔ یہاں پہ کچھ قرآن پاک سے ہی اس کی عظمت کی جو شان ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جو واضح دلیل ہے، پہلی جو عظمت ہے وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے اور یہ نازل کیا ہوا نور ہے۔ تو قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ کنز العرفان: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور داخل کیا، نازل فرمایا۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ یہ دوسری عظمت ہوئی کہ کوئی دوسرا اس کو نہیں بنا سکتا۔ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان: اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ ہاں، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اگلی عظمت قرآن پاک سے: تمام جن و انسان مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تو قرآن پاک جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظمت کو بیان فرماتے ہیں:
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ یعنی یہ جن و انسان سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں نا تو بھی قرآن پاک جیسی کوئی مثال نہیں لا سکتے، اس کی مثل کچھ بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ اگلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن باطل کی رسوائی سے دور ہے، کہ اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ کنز العرفان، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا، بالکل کٹ کر دیا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اگلی عظمت کہ یہ کلام سیدھا اور مستقیم ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں، بلکہ نہایت معتدل اور مصالح عباد پر مشتمل کتاب ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کر اس کے لیے اچھا ثواب ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک اور عظمت بیان فرماتا ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو جس کا ذمہ اللہ اپنے ذمہ لے، اس کس کی جرت ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے؟ تو اس سے پہلے کی کتابوں میں کی گئیں، ترجموں میں تبدیلیاں کی گئی، لیکن اس کتاب میں الحمدللہ اب تک نہ ایسا ہوا، نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہجر میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان سے، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی شک ہی نہ رکھے کہ یہ کتاب جو ہے آقا کریم نے اپنے پاس سے لکھی یا اس کتاب میں کچھ بھی اپنے پاس سے لکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ بے شک اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ایک اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی بیان فرماتا ہے، یہ سورہ نحل کی آیت ہوگی کہ یہ جامع العلوم کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے، اولین اور آخرین کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ترجمہ کنز العرفان سے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ انعام میں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ ترجمہ کنز العرفان سے، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ میں
تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد والے واقعات کی بھی خبر ہے، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی اس میں موجود ہیں۔ تو جو کئی مسئلہ مسائل آئے، ہم اس کلام پاک سے اپنا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ واقعات کی خبریں علم موجود ہے۔ ہر حلال و حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ہر تمام چیزوں کا علم ہے جن کو لوگوں کو اپنے دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس کلام پاک کی برکتوں کو سمجھنا ہے۔ آج جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں، خواہ وہ معاشی ہوں، خواہ وہ معاشرتی ہوں، خواہ وہ ہماری معیشیت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ جو بگاڑ ہیں، اگر ہم کلمہ طیبہ پہ اپنا ملک حاصل کرنے والے ہیں، اور اس کلمہ طیبہ پہ حاصل کرنے والے ملک پہ قرآن کا مکمل نفاذ کر دیا جائے، تو یہاں کسی قسم کا کوئی بگاڑ باقی نہ بچے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اپنی عظمت بیان فرماتے ہیں، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا زادہ ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، ترجمہ کنز العرفان سے، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اور اگلی جو فرمایا ہے، ہمارے لیے بشارت رکھی ہے، فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ترجمہ کنز العرفان سے، کہ اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، تو ترجمہ کنز العرفان سے، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ تو ہمارے لیے قرآن پاک میں ہی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں اس پیارے کلام سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ غیروں کی طرف بھاگنے کی بجائے ہم اس کلام اللہ سے حاصل کریں، تو آج ہمارے پاس کوئی مصیبت، پریشانی کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن پاک فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ 10 نمبر پہ عظمت قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت اور ناموری کا سبب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ترجمہ کنز العرفان سے، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور 11 نمبر جو عظمت بیان ہوئی، یہ انتہائی اثر آفرین کتاب ہے جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ يهدي به من يشاء
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ یہ سورہ زمر سے لی گئی آیت ہے۔ ترجمہ کنز العرفان سے، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک کے جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو یہ الغرض بہت بڑی برکت والی کتاب ہے، اور سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، اور تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لا ریب کتاب میں ہمیں یہ عظمتیں حاصل ہوئیں، اور ان پر غور و فکر کریں، ان سے استفادہ حاصل کریں، قرآن پاک کو جتنا اچھے انداز میں ہو سکتا ہے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، ہدایت حاصل کریں، اس سے بشارتیں لیں، اور ڈرائے گئے معاملات میں ڈریں، اللہ کا خوف حاصل کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔